الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين قال اخسئوا فيها ولا تكلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ قرآن مجید کا 18واں پارہ ہے، سورہ مومنون کے آخری آیات ہیں۔ یہ آیت نمبر 101، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108۔ سورہ المومنون نام سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا، یہ سورت ایمان والوں کے نام سے ہے، سورہ المومنون۔ اس میں اور ایک سورت آتی ہے قرآن میں، سورہ مومن ایک، اور یہ دمہ پورے ایمان والے 2۔ اور یہ سورت شروع ہوئی ایمان والوں کے ہی نام سے اور ایمان والوں کے اوصاف سے، اور پھر یہ ختم بھی ہوتی ہے منکرین حق کے اوپر، خاص طور پہ جو موت کے بعد کی زندگی کو تسلیم نہیں کرتے، مر کے دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر، اس کے اوپر یہ آیت ختم ہوتی ہے۔ پھر آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحم کی بھیک مانگیے، قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہاں پہ آیت شروع ہوئی قد افلح المومنون، سورت کا اختتام انہ لا یفلح الکافرون، کافروں کو فلاح نہیں ہے، فلاح ایمان والوں کو ہے۔ اور وہ ایمان والوں کے اوصاف کیا ہے اس میں بتا دی گئے پہلے رکوع کے اندر۔ اب اس میں جو آیات تلاوت کی گئی ہیں فی الحال اس وقت، ان آیات کا جو موضوع ہے وہ حیات بعد الموت سے تعلق ہے۔ اس کا حساب اور کتاب، یوم القیامہ، یوم الحساب، دونوں باتیں، قیامت قائم ہوگی تو حساب بھی اس کا لیا جائے گا۔ اور یہاں پہ جو بات کہی گئی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور میں پھونک دیا جائے گا یعنی قیامت برپا ہو جائے گی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ اہم بات ہے۔ دیکھیے اصل عقیدہ، ایک عقیدہ تو ہمارا بنیادی ہے توحید۔ توحید کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اور پھر نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، کسی کو بھی اس کے اندر اختیار نہیں ہے، نبیوں کو بھی اختیار نہیں ہے اس کے اندر، وہ خود بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہوتے ہیں۔ بار بار دعائیں، سب سے زیادہ دعا کرنے والے انبیاء کرام ہوتے ہیں، اور دعا کے معنی کیا ہے؟ محتاجی کے ہیں، مانگ رہے ہیں بار بار اللہ سے، اپنی عبدیت کا، اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں دعا کے ذریعے سے۔ اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنی دعا کرتے رہے گا اللہ کا اتنا ہی مقرب ہو جائے گا۔
کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑا نہیں اس میں. ہر چھوٹی بڑی مصیبت میں، ہر کام میں اب جناب علی اللہ ہی سے اپنا تعلق جوڑا ہوا ہے. اور اس کا بہترین ایک عمل اسلام میں وہ ہے نماز. پوری نماز ہم دیکھتے ہیں تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک، پوری نماز میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی سبحانیت اور اپنے بندے کی بے بسی، اور اس میں اللہ کا تعارف، اللہ کی تعریف. رب العالمین پھر مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ اقرار کر رہا، اقرار بندگی ہو رہی ہے. اس میں کیا اقرار بندگی ہو رہی ہے نماز میں؟ ایاک نعبد، اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے بندے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں. یہ پورا نچوڑو. تو دعا کے اوپر یہ صورت ختم ہوئی. اور منکرین حق سے متعلق ایک دن فیصلے کا دن ہے، جہاں پہ انسانوں کو جمع کر کے ان کا فیصلہ کیا جائے گا. اسلام کا جو بنیادی عقیدہ توحید کے بعد وہ کیا ہے؟ ایمان بالآخرت، حیات بعد الموت، موت کے بعد ایک زندگی ہے. یہ دنیا کی زندگی ہی نہیں ہے اصل میں. دنیا میں انسان کو اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے. ہر انسان کو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان میں ڈال رکھا ہے، چھوٹا بڑا امتحان سبھی. اس کے اوپر جو بھی حالات آ رہے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے اندر اس کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ آیا بندہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے یا نہیں. سب سے بڑی بات تو یہی ہے. مصائب اور مشکلات کے اندر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے در کو چھوڑ دے رہا، دوسرے در پہ اپنا ماتھا ٹیک رہا، جا کے کہیں شرک کر رہا. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ ایسا کٹھن امتحان بھی لیتے ہیں، اس کے اچھے خاصے چلتے پھرتے کاروبار بھی خراب ہو جاتے ہیں. امتحان ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمائی سورۃ البقرہ کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور یقیناً لازماً تم کو آزمایا جائے گا، کسی قدر آزمایا جائے گا، امتحان لیا جائے گا تمہارا. اس کے اندر کچھ باتیں بھی بتا دی گئی ہیں. امتحان کیسے ہوگا؟ شیء من الخوف، خوف کا ماحول، چاروں طرف خوف ہی خوف ہے. اب وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں فلا تخافون وخافون، مت ڈرو حالات سے، تم مجھ سے ڈرو. ابھی امتحان ہوگا. اگر ہم حالات سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ امتحان میں فیل ہے. من خوف والجوع، بھوک پیاس، مفلسی، روٹی روزی کو تنگ کر کے تمہارا امتحان لیا جائے گا. کون صبر کرنے والا ہے، کون ثابت قدم رہنے والا ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مالوں میں نقصان کر کے تمہیں آزمایا جائے گا. الثمرات، تمہاری کھیتی باڑی میں، زراعت میں، باغات میں، اس میں بھی نقصان کر کے آزمایا جائے گا. یہ امتحان ہے، یہی اصل امتحان ہے زندگی کا. اور یہ دنیا کی زندگی بڑا امتحان ہے. یہ ہر انسان کا امتحان لے رہا، چاہے وہ غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے حاکم ہو، چاہے محکوم ہو، وہ امتحان. اور یہ بات اللہ قرآن میں سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں، وہاں بھی پہلے الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الصَّادِقِينَ. اور لازماً تمہارا امتحان ہوگا ایمان کے بعد، خاص طور پہ ایمان والوں کے لیے. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا لوگ یہ سمجھتے کہ کلمہ پڑھ لیے بس ختم، ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟
کیا وہ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ آخر ایمان میں بھائی آزمایا جائے گا انہیں، اللہ کے اوپر ایمان کتنا، آخرت پہ یقین کتنا ہے انہیں، یہ آزمایا جائے گا، انہیں چھوڑا نہیں جائے گا۔ اور اللہ یہ جاننا چاہتے ہیں، اور تم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں، جن نبیوں کی امتیں جنہوں نے اس کلمے کو پڑھا، اللہ پہ ایمان لایا، ان کو آزمایا گیا۔ کیوں آزمایا گیا؟ اسی لیے کہ ان میں سچے اور جھوٹے کون ہیں، چھانٹ لیا جائے گا۔ یہ اصل چیز، یہ آزمائش کے بغیر، اب قرآن مجید کی آیات آئی نا، اب یہ آیات جب نازل ہوئی ہے اس دور میں، اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام تھے صف اول میں ایمان کے اوپر، آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کو کتنا آزمایا گیا، کیسا امتحان لیا گیا ان کا، پڑھیے ان کی سیرت، ان کی زندگی، خود قرآن میں بھی ہے، سیرت میں، حدیث میں، تاریخ کی کتابوں میں، کتنا آزمایا گیا، بہت کچھ آزمایا گیا۔ اور سورہ بقرہ میں ایک آیت آتی ہے، افحسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، یہ تو سورہ آل عمران میں ہے، اور ایک سورۃ البقرہ میں بھی اسی قسم کی آیت آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آزمایا ہے، امتحان لیا ہے ان کا، اور ایسا کٹھن امتحان لیا کہ وقت کا رسول اور ان کی امت ہی چیخ اٹھے، پکار اٹھے، متی نصر اللہ، آخر کب آئے گی اللہ کی مدد؟ آپ انہیں بشارت دے دیجیے، الا نصر اللہ الا نصر قریب، بہت قریب ہے، لیکن تم کو یہ ثابت کرنا ہے اپنے ایمان کے دعوے میں تم سچے ہیں، اور تم کو یہ ثابت کرنا ہے ہم دنیا کے لیے ایمان نہیں لائے، ہمارا مقصود حیات آخرت کی زندگی ہے، کہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے، آیا طالب دنیا ہے بندہ یا پھر طالب آخرت ہے، اسی کا امتحان ہوگا، ہر ایک سے ہوگا امتحان، اللہ کا نظام ہے، اللہ کی سنت ہے پوری، خاص طور پہ آپ دیکھیں ایمان کے سلسلے میں ایک جامع آیت آتی ہے سورہ توبہ میں، وہاں پہ اللہ جو فرماتے ہیں نا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا علیہ حقا في التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ۔ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ؟ جو بھی ایمان کا دعویٰ کرے ان کو اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک تم ایمان والے ہیں نا، یہ سودا ہو چکا ہے، اب تم ہمارے اوپر ایمان لائے تو کیا سودا ہوا ہے یہاں پہ؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بے شک ہم نے تمہاری دنیا میں تمہاری جان اور مال، یعنی تمہاری جانوں کو، تمہاری مالوں کو ہم نے خرید لیا ہے، اللہ فرماتا ہم خرید لیے تمہاری جان و مال کو، کیا دے کے خریدے بھائی؟ جنت، من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے ذریعے سے سودا ہوا ہے، تم نے اپنی جان اور مال کو اللہ کو بیچ دیا ہے جنت کے عوض میں، اب یہ جان، یہ مال اور یہ جان اب تمہاری نہیں ہے، اب جب چاہے ہم اس کو جناب علی لے لیں گے، ضرورت پڑنے کے اوپر تمہاری جان کا بھی مطالبہ کریں گے، تمہارے مال کا بھی مطالبہ کریں گے ہم، کیونکہ جنت ہم تم کو دے چکے ہیں، یہ سودا ہو چکا ہے دونوں کے درمیان میں۔ اور ایک ایسی ویسی بات نہیں ہے، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی جتنی کتابیں تھیں ان سب میں اللہ کا یہ وعدہ ہے، نام لیا تورات، انجیل، قرآن، جتنے بھی کتابیں ہیں، اور اللہ بولے اللہ کا وعدہ ہے، یہ سچا اور پکا وعدہ ہے۔ اب یہ وعدے کو پورا کرنا تمہارا کام ہے، اگر تم نے یہ وعدے کو پورا کیا تو پھر اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ اگر تم نے اپنے جان کو، اپنے مالوں کو بچا کے رکھا دنیا کے لیے، ضرورت ہے اس وقت دین کی اشاعت کے لیے، ضرورت ہے اللہ کے احکامات کے اوپر لوگوں کو مدد کرنے
پریشان ہیں, بل بلا رہے ہیں بھوک سے پیاس سے اس وقت, اور اب تم وہ مال نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر یہ معاملہ تمہارا ختم ہو گیا. اب اللہ سے جو وعدہ تمہارا تھا, وقت آ گیا کہ جب تمہیں اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی قربان کرنا پڑے گا تم کو. کیوں؟ تم بیچ چکے ہیں جان ہمارے لیے, تمہاری نہیں ہے یہ. ان اللہ اشتری من المؤمنین, آپ یہ آیت گھر جا کے پڑھ لینا ذرا, سورہ توبہ کی ہے یہ آیت نمبر بھی بولتے تو 111 ہے. یہ گھر میں پڑھیے آپ جا کے, اللہ کیا فرما رہے ہیں, آنکھیں کھل جائیں گی تمہاری. ہم سمجھتے ہیں کہ جنت میں صرف کلمہ پڑھ کے چلے جائیں گے, یا حج کر لیے, عمرہ کر لیے, یا قربانی کر لیے, اسی طرح جنت میں چلے جائیں گے. یہ نہیں ہے, اسلام کا تصور ہی نہیں ہے جنت کا. یہ چند رسومات ادا کر لے کہ ہم سمجھیں گے جنت میں جگہ نہیں. جنت کے لیے تو ظاہر ہے کہ اپنی جان اور مال کو کھپانا پڑے گا, اس کے بغیر جنت نہیں مل سکتی. سورہ صف میں بات کہی گئی, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہاں یہ بات کہی گئی, یہاں تو تجارت فرمایا. اب یہاں پہ سودا ہوا نا, بیچے اللہ کو تم, اللہ تم کو جنت دیا, یہ سودا ہے. تو یہاں بھی تجارت فرمایا اس کو, تم اللہ سے تجارت کر چکے ہو. اے ایمان والو, کیا تمہیں میں ایک ایسی تجارت نہ بتلاؤں, اور یہ تجارت کر کے تم جہنم کے دردناک عذاب سے بچ سکتے ہو. وہ تجارت کیا ہے؟ ایک تو یہاں ہی تفصیل سے سورہ توبہ میں, اور یہ اللہ فرماتے ہیں پہلے تؤمنون باللہ ورسولہ, کہ تم اللہ اور اس کے نبی کے اوپر ایمان لاؤ سب سے پہلے. وتجاہدون فی سبیل اللہ بانفسکم واموالکم وانفسکم, اور اپنے جان اور اپنے مالوں کو تمہیں کھپانا پڑے گا اللہ کے راستے میں. خالی کلمہ نہیں, زبان سے اقرار نہیں چلنے والا ہے, کھپانا پڑے گا. کھپایا صحابہ کرام نے, ایمان لائے, مصائب اور مشکلات آ گئے, ہجرت کا حکم ہوا. کوئی ایک بھی ایمان والا محض اس لیے مکے سے نہیں نکلا کہ بھائی میں اگر جاؤں گا تو میرا گھر دار باغ یہیں رہ جائے گا. کوئی ایسا نہیں ہے. جتنے بھی ایمان والے آئے تھے اپنے ایمان کی خاطر اپنے گھروں کو, اپنے باغات کو, اپنے بیویوں کو, اپنے بچوں کو سب چھوڑ کے نکل گئے ہیں. تو تاریخ یہ ہے, اتنی بڑی, اتنا بڑا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا. اللہ ان سے راضی, اللہ سے راضی ہے ہر معاملے میں, ہر معاملے میں اللہ سے راضی. جب تک جان اور مال کو کھپانے کی تمہارے اندر نہیں ہے, تم دنیا ہی کو سب کچھ بنا کے بیٹھے ہوئے, دنیا ہی میں تمہارا دل بہل رہا. قرآن میں یہ بات کہی, تم سے سوال کیا گیا, چھوٹی سی آیت سورہ توبہ میں ہے یہ بھی غالباً, اور رضیتم بالحیات الدنیا, اللہ پوچھ رہے ہیں کیا تم دنیا سے راضی ہو گئے؟ کیا بول رہے ہیں؟ اور رضیتم بالحیات الدنیا, دنیا سے راضی ہو گئے, سب کچھ دنیا ہی, آخرت نہیں چاہیے. پوچھ رہے اللہ پھر کیا ہے تمہاری روش یہ؟ رضیتم بالحیات الدنیا, دنیا قرآن نے ہمیشہ دنیا کے اوپر ضرب لگائی ہے. دنیا کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہے اللہ کے نزدیک, آخرت کا نقصان. بلکہ پورے انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد یہی بتایا. جتنے نبی آئے, پورے نبیوں کی تعلیم کے نچوڑ کیا تھا؟ سورہ سواد میں آتی ہے ایک آیت چھوٹی, اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ خَالِصَةٍ بِذِكْرِ الدَّارِ, سارے نبیوں کو ہم خالص اس کام کے لیے چن لیا تھا کہ وہ صرف اور صرف آخرت کی خبردار کرنا انہیں. دنیا کے معاملے میں تو سب ہوشیار ہے, آخرت کے معاملے میں کیونکہ شیطان انسان کو جو گمراہ کرتا ہے نا, دنیا کو سامنے رکھ کے کرتا ہے. وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, دنیا کو مزین بنا کے ان کے سامنے پیش کر دیتا ہے, ہتھیلی میں جنت بنا دیتا ہے. یہی ہے یہاں کی رنگینیوں کے اندر آپ کو جناب علی
بھائی یہیں کھیلتے رہو یہیں کودتے رہو، بس آخرت کوئی زندگی نہیں۔ پورے انبیاء کی کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پورے آپ احادیث کو لے لیں گے، آپ ہر جگہ پہ آخرت کی زندگی کو سامنے رکھا ہے۔ اور ایک دن آنے والا ہے یوم الحساب، اس کا تذکرہ ہوگا اور حساب کا دن ہوگا، اور وہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں موت تو آنی ہے نا، موت سے کوئی بچنے والا ہے؟ یہ بتائیے آپ۔ دعا ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے آپ کی، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ بیمار ہو گئے دعا کرو صحت مند ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایسی دعا نہیں ہے اللہ مجھے موت سے بچا، الٹے لٹک کے کعبۃ اللہ میں جا کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ صحت ہے، بیماری ہے تو صحت ملیں گی آپ کو، لیکن کوئی ایسی دعا نہیں ہے آپ نہیں کر سکتے اللہ مجھے موت سے بچا۔ اللہ کا نہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے تم کو پیدا ہی موت کے لیے کیا ہے۔ پیدا ہونے کے معنی مرنے کے ہیں، جو نہیں پیدا ہوا انہیں نہیں مریں گا۔ دیکھ لو تمہارا وجود تھا کیا کبھی؟ وہ سورہ انسان سورہ دہر میں جو شروع ہوتی ہے نا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل۔ پورا رکوع آ رہا ہے وہاں پہ۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اے انسان ذرا غور کر، کسی زمانے میں کسی وقت میں تیرا نام و نشان تھا؟ بول، آپ میں جو بھی بیٹھے ہیں کوئی بھی آپ سوال کریں گا بھیا آپ کتنے سال کے، آپ کی عمر کیا ہے؟ آپ بولیں گے 50 ہے، آپ بولیں گے 60 ہے نا؟ ہر ایک کی عمر بولیں گے نا 50 سال ہے، آپ بولیں گے، آپ خود اقرار کریں گے 50 سال ہے۔ آپ یہ بول رہے ہیں کہ میری عمر 50 سال ہے، تو خود بخود یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 50 سال پہلے میں نہیں تھا۔ میں پوچھو آپ کی عمر 50 سال ہے تو اس سے پہلے کہاں تھے آپ؟ ٹھیک ہے۔ اللہ پھر پوچھا اس سے سورہ قیامہ میں، الم یک نطفۃ من منی یمنا، کیا تو ایک ٹپکتا ہوا منی کا خطرہ نہیں تھا؟ دیکھو قرآن کیسی بحث کر رہا، بالکل نیچرل گفتگو ہے قرآن کی، قصے کہانیاں نہیں ہیں قرآن میں۔ پوچھ رہے ہیں اللہ سبحانہ، الم یک نطفۃ من منی یمنا من ماء مہین، کیا تم یہ گندا پانی کا خطرہ نہیں تھے؟ حقیر فی قرار مکین، ہم نے ایک محفوظ مقام پہ اس کو کھڑا کیا اور وہاں سے ایک نطفے سے تمہارا وجود ہو۔ کیا تھا انسان پہلے؟ نطفہ، گندا پانی، جس کی وجہ سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے، غسل کرنا پڑتا ہے۔ تیری حقیقت یہ ہے انسان کی، اور پھر اس کے بعد ہم نے تم کو کتنا بڑا درجہ دیا، تیرے آگے فرشتوں نے سجدہ کیا، پھر تیرا وہ مقام ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات۔ ہم نے بنی آدم کو بڑا مکرم، بڑا معزز، بڑا عزت والا بنا پوری مخلوقات میں۔ سوچو کتنا بڑا احسان ہے، اور تھے کیا تم؟ یہ گندا خطرہ تھے، یہ ہمارا احسان ہے تمہارے اوپر، تمہاری فضیلت ہم نے بنائی، اتنے بڑے احسانات ہیں۔ جب دنیا میں آئے تم، ماں کی پیٹ سے باہر کچھ بھی نہیں تھے، تم زیرو نالج ہے نا۔ کیا کہا اللہ قرآن میں سورہ نحل میں؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ سوچو، جاؤ پیچھے اپنے بچپنے پہ جاؤ، دیکھو جب تم ماں کی پیٹ سے باہر آئے تھے کیا تھے تم؟ اللہ نے نکالا ہے تم کو ماں کی پیٹ سے باہر، کیا تھے تم اس وقت؟
کیا ہے تم؟ کچھ بھی معلوم نہیں تھا تم کو. پھر ہم نے تم کو نالج آف سورسز دیا، علم حاصل کرنے کے ذرائع دیے، اور وہ ذرائع کیا ہے؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، یہ کان دیے سننے کے لیے، ان کانوں سے سن کے تم علم حاصل کر سکتے ہے نا. وَالْأَبْصَارَ، آنکھیں دی دیکھنے کائنات کو دیکھو اللہ کی. وَالْأَفْئِدَةَ، دل و دماغ دیے غور و فکر کے لیے. تب جا کے تم اتنے بڑے انسان بن رہے. ورنہ پیدائش کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے، پیدائش کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے، سب سے کمزور اور سب سے زیرو نالج پہ جناب علی انسان ہے، اور باقی کے مخلوقات انسان کے مقابلے میں طاقتور ہے پیدائش کے اعتبار سے. اور انسان کے مقابلے میں پیدا ہوتے اپنے ساتھ اپنا علم لاتا ہے ہر جانور، ہر مخلوق. دیکھو انسان کتنا کمزور ہے بھائی. پیدا ہوا تو ابھی دو تین سال تو سنبھالنا ہے اس کو، نہیں ماں گود میں لے کے پھرنا ہے، پھر اس کے بعد پائی ہے، اس کے بعد انگلی پکڑ چڑھانا، یہ ہے وہ، کتنے ہو انسان. لیکن ایک بکری کا بچہ جیسے پیدا ہوا، آدھے گھنٹے میں اچھلنا شروع ہو جاتا انہیں. انڈے میں سے مرغی کا بچہ نکلتے ہی چونچ مار کے اپنی غذا کھانا شروع کر دیتا. ابھی تو ان کو دودھ پلاؤ، ان کو گلتی کھلاؤ، ان کو یہ کرو ان کو کرو. حضرت اللہ بتا رہے ہیں دوسری مخلوق کو سامنے رکھ کے، دیکھ تیری حقیقت کیا ہے اور یہ مخلوق کو دیکھ. پھر اس کے بعد اللہ نے تجھے ایسا علم دیا کہ پوری مخلوقات کے اوپر بھاری کر دیا. یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا احسان ہے. جبکہ پیدائشی طور پہ کتا بلی تیرے سے زیادہ تھے جاننے والے. یہ کہ احسان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتا رہے ہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو احسانات اس کے آپ ہیں ہر انسان پہ، کیا اس کا حساب نہیں لیں گا؟ اللہ حساب لے گا. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن لازماً ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. اس کے بعد پھر حساب کتاب کے بعد جنت یا پھر جہنم. آگے آیت آ رہی ہے. کل کے جو فیصلے ہونے والے ہیں، نجات، یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے نا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ میں سور پھونک دیا جائے گا، دنیا ختم کر دی جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، تمام آدم سے لے کے آخری انسان تک سب اٹھ کے ٹھہر جائیں گے اپنے رب کے سامنے. اپنے رب کے سامنے سب ٹھہر جائیں گے. یہاں لگا نکلا جائے گا، سب ٹھہر جائیں گے. اور قرآن کہتا ہے یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جس دن تم اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے نا، اس دن کوئی بات بھی تمہاری کوئی چھپی بھی نہیں رہیں گی اللہ کے لیے، کوئی بات بھی. اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا، کیا ہوگا وہ فیصلہ؟ سب سے پہلے جو اہم بات اللہ بتا رہے ہیں نا، قیامت آ گئی، پورے انسان اٹھ کے ٹھہر جائیں گے. اس میں ظاہر ہے کہ رشتہ دار، ماں باپ، بھائی بہنیں، سب رہیں گے اس کے اندر. قرآن نے کہتا ہے کہ سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے، جانتے پہچانتے رہیں گے، لیکن کوئی کسی کے قریب نہیں آئے گا، سب بھاگیں گا ایک دوسرے سے. یہاں کیا بات پائے، جیسے قیامت قائم ہو گئی، سب سے پہلے ہوگا کیا؟ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. سارے دکھ رہے ہیں، والد صاحب ہے، وہ بھائی ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، فلاں ہے، سب دکھ رہے ہیں سامنے آپ کے. لیکن اللہ کیا بول رہے ہیں؟ اب سارے رشتوں کو ہم ختم کر دیں گے. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، انساب کہتے ہیں نسب، جو چلتے آ رہا ہمارا خاندانی سلسلہ، شجرا، اسے نسب کہتے ہیں نا. تو اللہ کیا بول رہے ہیں؟ کوئی نسب نہیں، باقی نہیں رکھیں گے ہم یہاں پہ. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ،
ان کے درمیان میں کوئی نسب نہیں، کوئی خاندانی رشتے باقی نہیں. ولا یتساءلون، پھر کوئی کسی سے پوچھ نہیں کر سکے گا، نہیں پوچھے گا. سامنے سب دیکھ، اماں بھی دکھ رہے، بابا بھی دکھ رہے، بھائی بھی دکھ رہے، بیوی دکھ سب. اس کو دوسرے مقام پہ کس انداز میں پیش کیا قرآن نے؟ یوم یفر المرء من ابیہ و امہ و صاحبتہ و بنیہ. قیامت آئے گی، سب ایک دوسرے کو دکھیں گے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ کہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری بھائی ہے، میرے بیوی ہے. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ منظر کیا ہوگا وہاں پہ؟ یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا. وہ امہ، سب سے زیادہ چاہنے والی ماں ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ماں بھی نہیں آئے گی آپ کے پاس، اس کو اپنی پڑی ہوگی. وہ ابھی ہی، باپ بھی نہیں آئے گا پوچھنے کے لیے. یہ ہے اللہ میں وہ ابھی وہ صاحبتی میاں بیوی کوئی نہیں. یہ ہے وہ منظر صرف حساب اور کتاب کے دن. یومئذ ولا یتساءلون، نہیں، کوئی سوال نہیں ہوگا کوئی کسی کے متعلق. پھر اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ اگلی آیت آ رہی. فیصلہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جس کے نام اعمال نیکیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، جس کا میزان، جس کا ترازو رکھے نا، ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک میں برائیاں ہیں، ایک میں اچھائیاں ہیں. یہ رکھے گئے تو لیں گے نا. اللہ کیا کرو؟ اب جن کے نام اعمال، جن کے ترازو کے پلڑے میں نیکیوں سے اگر وہ وزن ہو کے جھک گیا اور ادھر برائیاں والا اوپر اٹھ گیا، تو سمجھ لو اب جھک گیا وہ کامیاب ہے. نہیں، اگر برائیوں سے جھک کے اگر نیکیوں سے اوپر اٹھ گیا تباہی ہے. یہ ہے وہاں کا حساب. کوئی نہیں اب، کیونکہ بات آ رہی ہے اوپر سے. اللہ بولے ہم سب ختم کر دیے رشتے ناتے، اب یہاں کوئی نہیں حساب اور کتاب کے معاملے میں. کتنی کلیئر کٹ اللہ بتا رہے ہیں نجات کے لیے. کوئی کسی کے وہاں پہ پرسان حال نہیں ہوگا. ایک حدیث آتی ہے جس میں ترمذی کی غالب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے گھر میں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ذرا غم زدہ ہے اور ان کی آنکھیں نم ہے تھوڑی سی. تو پوچھا اے عائشہ کیا بات ہے آخر، کیا غم ہے، کیا رو رہے ہو؟ عائشہ نے کہا امہات المومنین، یا رسول اللہ آخرت کی وہ جہنم کی یاد آ گئی، وہ آگ جہنم کی یاد آ گئی اور میں ڈر گئی. تو پوچھا اللہ کے نبی سے، یا رسول اللہ قیامت برپا ہوگی، حساب اور کتاب ہوگا، کیا آپ ہمارے ساتھ رہیں گے نا وہاں؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیے آپ کتنے غم زدہ، کتنے پریشان ہیں، کیا ڈر ہے، کیا خوف ہے. یہ پوچھ رہی ازواج مطہرات ام المومنین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس دن ہمارے ساتھ رہیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں. اس کے بعد اس کی وضاحت کر دی، اے عائشہ 3 مقامات ایسے ہیں وہاں پہ ہر انسان کو اکیلا جانا پڑے گا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں. پہلا موقع وہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلا کے آپ کے اعمال ناموں کو تولے گا، اکیلے جانا ہے. پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا کے
پھر تم کو تمہارا نتیجہ رزلٹ آؤٹ ہونے وہ دے گا اللہ تعالیٰ، تم کامیاب ہے یا فیل ہو گئی۔ یہ دو مقامات ہیں۔ پھر اس کے بعد جب تم اپنے نام اعمال لے کے پل صراط پہ سے چلنا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے اگر تم کو کامیاب ہے تم تو پل صراط پہ سے، پل صراط تم کو اتنا لمبا چوڑا ہو جائے گا تمہارے لیے، اطمینان سے جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر تمہارے نتیجے میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ تم فیل ہو گئے تو پھر وہ جہنم کے آگ کے اوپر ہوگا وہ، اور ان کے لیے بہت ہی کٹھن ہوگا وہ جنت میں پہنچنے کے لیے، جن کا فیصلہ ہو چکا ہے عذاب کا، تو اس سے وہ پل کے اوپر سے وہ گر جائیں گے۔ یہ 3 مقامات ہے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، تنہا اکیلے اکیلے۔ قرآن کہتا ہے ایک مقام پہ سورہ مریم میں ہے، وَكُلُّهُمْ ادھر یہ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، جتنے بھی ہیں نا ان میں سے ہر ایک اکیلا آنا پڑے گا ہماری عدالت میں، ساتھ کوئی نہیں۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اکیلا، ساتھ کوئی نہیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ بات بتا دی گئی۔ اور یہاں وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ کامیاب ہو جائیں گے جن کا نام اعمال وزن ہو جائے گا نیکیوں سے، وہ کامیاب ہو جائیں گے، ہے نا۔ سورہ 30ویں پارے میں ایک آیت آتی ہے، اس میں فرمایا یومئذ یتذکر الانسان ما سعی، انسان اس دن سب یاد کر لے گا دنیا میں کیا کیا کر کے آیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، وہ سب سے بڑا بھیانک دن جب آئے گا، ساخہ، ایسا بھیانک دن آئے گا کہ ان کی آوازیں ایسی چلیں گی کہ ان کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ، وہاں جو فرما پر جو کوئی بھی جنت میں جانے کے لیے جو بات آئی ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ دیکھیے دوزخ میں کون جائے گا، اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، جہنم کو ان کے قریب لا کھڑا کیا جائے گا، جو جہنم میں جانے والے ہیں نا وہ انجام دیکھ لیں جانے سے پہلے، یہ ہے تمہارا ٹھکانہ۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور جائے گا کون؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جو کوئی بھی دنیا میں بغاوت کی، طغا کی زندگی گزارا، اللہ کی بغاوت میں زندگی گزارا، اللہ کی نعمت سے کھا کے استعمال کر کے بغاوت کرتا رہا، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارا، کوئی چیز ہی نہیں تھی اللہ اس کے پاس، سب کھا رہے ہیں اللہ کا، رہ رہے ہیں اللہ کا، سو رہے ہیں اللہ کا، نیند اللہ کی دے رہے ہیں، سب ہو رہا سکون میں، لیکن کوئی فکر نہیں اللہ کون ہے۔ تو ایسے لوگوں کا اللہ فرمایا وہ آثر الحیات الدنیا، اور کون ہے یہ؟ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیے، بس یہیں کھاؤ یہیں بھرو یہیں قصہ ختم، آخرت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب رہا دوسرے لوگ، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور دوسرے لوگ جو اس بات کے فکر مند رہتے ہوئے دنیا کی زندگی گزارے، اس بات کو یہ فکر تازی رکھتے ہوئے دنیا کی زندگی گزارے کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے ٹھہر کے حساب دینا ہے، یہ سوچ کے تحت جو زندگی گزارا وہ کامیاب ہوگا۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، اور کیا کرا ایک دن مجھے اللہ کے سامنے ٹھہر کے حساب دینا ہے،
تو اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ اپنی خواہشات نفس کو چھوڑ دیا، جو دل بولا وہ نہیں کرا، جو اللہ بولے وہ کرا، ڈر کے اللہ کے پاس جا کے حساب دینا ہے، بھائی میں اپنے دل کی بات نہیں مانتا، نفس کی نہیں مانتا، اللہ رسول کی مانتا ہوں۔ ٹھہرنے سے ڈرا حساب دینے سے، اور ایسا آدمی جنت میں جائے گا۔ کیا فرمایا؟ وَنَحَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ 4 دن کی زندگی ہے یارو، کیا کر کے کیا کریں گے اپن؟ بولو، چھوڑ کے جانا ہے سب۔ ساری دنیا مل گئی، پوری دنیا مل گئی، دنیا کے عیش و عشرت کوئی چیز کی کمی نہیں ہے آپ کو۔ کیا کریں گے آپ؟ کتنے دن؟ عیش و عشرت کی ہر چیز ہے آپ کے پاس، دولت ہے، تخت ہے، تاج ہے، عورتیں ہیں، سب کچھ ہے، مگر یہ بھی کب تک؟ کب تک؟ جب تک آپ کی باڈی کے اندر اسٹیمنا ہے۔ جب اس کے بعد پھر جوانی بھی ختم ہو گئی، وہاں عورت ہے، وہاں فلاں ہے، یہ کس کام کے ہے اب آپ کے؟ ہاں، کس کام کے ہیں یہ آپ کے لیے؟ کسی کام کے لیے۔ یہ دولت ہے، بڑے بنگلے ہیں، یہ گاڑیاں ہیں، تفریح کو جانا جا ہی نہیں سکتا، بڑی مشکل سے کرسی پہ سے بڑی مشکل سے اٹھ رہے ہیں۔ تو کیا کریں گے؟ دولت سامنے رکھے بھی استعمال بھی نہیں کر سکتے اب آپ، اتنی دولت ہے آپ کے پاس، استعمال ہی نہیں کر سک رہے ہیں آپ۔ اور کوئی ایسے ایسے بیماریاں بھی لپٹ گئے آپ کو، بڑی دعوت ہو رہی ہے آپ کی، 5,000 کی بنا بھی والی ہر قسم میں کھانے کی، کیا کھاتے کھاؤ، بڑے بڑے لوگ دعوت کر رہے ہیں، اور انہوں اندر پلنگ پہ لیٹے ہوئے، بیڈ پہ، میڈیکیٹ بیڈ پہ لیٹے ہوئے، سارے لوگ موج کر رہے ہیں باہر دا شادی خانے میں، کھا پی کے مزے کر رہے ہیں، اور انہوں یہاں، اور سرانے بیٹی یا بیوی جناب علی ایک پیالی میں دودھ ہے، چھوٹا سا چمچہ ہے، وہ چمچہ لے کے ان کو پلا رہی، بڑی مشکل سے 5 منٹ میں وہ چھوٹا سا چمچہ جا رہا دودھ کا۔ بھائی تمہاری دولت باہر ہے شوری، کیسا اڑا رہے ہیں دیکھو دعوت باہر، اور تم سوچو حقیقت کیا ہے تمہاری اب، اور کر رہے ہیں آپ کیا ہے؟ انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ پانی کا بڑبڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کل تک چلتا تھا، پھرتا تھا، سب کر رہا جناب یاری، اب ہاتھ میں لکڑی آ گئی، اس کے بعد ہاتھ میں وہ بعد میں کرسی آ گئی، اس کے بعد بیڈ آ گئی، سمجھ کیا ہے؟ کیا انسان سب سے زیادہ کمزور مخلوق انسان ہے، کیا ہے؟ آپ کبھی گارڈن کو جائیے، صبح صبح جو واکنگ کرنے آتے ہیں تو بڑے بڑے لوگ، کروڑوں پتی آسو، کبھی جا کے دیکھو آپ، ڈرائیور اونر، گرما کا موسم ہے، اونر صاحب نکل کے بھاگ رہے ہیں چڈی پہ، ڈرائیور صاحب گاڑی میں اے سی ڈالے کے بس مزہ کر رہا ہوں، ڈرائیور صاحب بس اے سی ڈالے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہیں بھاگ رہا ترگی ترگی بولے، کیا فائدہ بولو آپ؟ دنیا بڑے بڑے فارم ہاؤس بنا لیے آپ، بڑے بڑے بنا لیے آپ، فائدہ کون اٹھا رہا؟ واچ مین فائدہ اٹھا رہا۔ آپ کبھی ہفتے میں 15 دن میں جا کے آ رہے ہیں، وہ تھوڑے تھوڑے توڑ کے رکھ دیتا، پھلاں ولا کھا لے کے آ رہے ہیں، انہیں روز صبح میں تازہ پھل کھا رہا، اس کے بچے کھا پی کے بوٹے تازے، کوئی بیماری نہیں ہے، خالی کاغذ کے اوپر آپ کا نام ہے، پورا کام وہی اونر تو انہیں اصل میں ہو، مینٹلٹی ہے صرف میں اونر میں اونر، اسی میں چلے آتے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بنایا ہے دنیا کو، یہ بڑی رنگیلی دنیا ہے، انسان بہت جلدی اس کے اندر گم ہو جاتا ہے، اسی لیے جب تک بندہ آخرت کی زندگی کو سامنے نہیں رکھے گا، وہاں آدمی کو آخرت میں وہ آپ تو ضعیف بھی نہیں، بیماری نہیں، بڑھاپا نہیں، کمزوری نہیں، کچھ بھی نہیں، بھائی ہمیشہ صحت مند رہے گا۔ اور سب سے بڑی بیماری جو ہے موت کی، اللہ فرماتے ہیں جنت میں موت بھی نہیں ختم، ایک موت ہی آ گئی تمہاری،
ہے اور کیا ہونا آپ کو اس سے اچھا؟ ایک آدمی کو جناب عالی غالب اگر کوئی دنیا کا بہت بڑا کروڑ پتی ہے، اگر کوئی یہ بولے کہ مجھے بچاتا ہے کوئی تو پوری دولت دے دے تو موت سے بچانا، یہی بول رہا ہوں نے اللہ بول رہا وہاں جو وہاں ملا رہیں گے نا تو تیرے کو یہ وہاں ملنے والا ہے، موت نہیں ملیں گی تیرے کو، آئیں گی موت تیرے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ لا یذوقون الموت الا الموت الذی، کوئی موت نہیں، اب جو موت آ گئی ختم برخاست، ہمیشہ وہاں پہ جوان رہو گے، عیش و عشرت میں رہو گے، منمانی کرو گے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، بس مزے کی زندگی گزارو، ختم۔ وہ جنت ہے۔ صحابہ کو جنت کے پر یقین تھا، صحابہ کو سمجھ میں آ گیا، اس لیے سب کچھ چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ کے خالی اب جنت کیسا ملتی ہے دیکھ رہے ہیں، یہ تھا صحابہ۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کیسے ملتی؟ بےمانی کرے تو ملتی کیا ہوگا؟ جھوٹ بولو، امانت میں کھا جاؤ، خیانت کرو، سب دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے یہاں پہ آپ کو ان آیات میں، سمجھیے آخرت کی زندگی کو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور جو ختم ہونے والی ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو آخرت کی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوتی اس کو چھوڑ بیٹھے ہو، اس کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ اب یہ باتیں جناب علی بولے تو لوگ ارے کہاں بھائی، کون دیکھا، کون فلاں کرا ہے، اسی لیے قرآن کیا کرا، ہر جگہ حجت کیا آپ سے قرآن کو۔ جہاں بھی آپ کو شک پیدا ہو رہا، اعتراض پیدا ہو رہا تو اللہ پوچھا کہاں تھا اس سے پہلے؟ تو عمر 50 سال بولانا، اس سے پہلے کہاں تھا؟ پوچھا، دیکھو نہیں تھا، ہم پیدا کریں ماں کی پیٹ میں رہ کے، پھر کیسا تمہاری زندگی گزارے ہو، دیکھو ذرا کیا کیا نعمتوں سے اب تم کو نوازے۔ بار بار اللہ تب اپنے نعمتوں کی طرح آپ کو غور و فکر کرو، اپنی پیدائش کے اوپر غور کرو۔ تم پہلے، سب سے پہلے تم کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، ایک معمولی سا خطرہ تھے تم، اور کچھ نہیں۔ اب سورہ یاسین کا آخری رکوع پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہ بات اولم یری الذین کفروا، وہاں پہ جو فرماتے ہیں کیا کافر غور نہیں کیے اپنی زندگی کے اوپر؟ کہاں تھے انہوں اس سے پہلے؟ اور وہاں پہ اللہ فرمایا ونسی ما خلقا، یہ بڑی بڑی بحثیں کیوں کر رہے ہیں معلوم ہے؟ اپنی پیدائش کو بھول گئے انہوں، اس لیے کر رہے ہیں۔ پیدائش میں ذرا لاؤ ان کو پوچھیں گے تو صحیح کہاں تھے تو اس سے پہلے؟ ہاں کیا بولتے؟ اپن بھی بولتے نا انہیں، کیا بولتے اپن بھی؟ اوقات کو بھول گیا ہے نا، اسی لیے بڑی بڑی باتیں کر رہا نہیں۔ انسان بھی بڑی بڑی باتیں اسی لیے کر رہا اللہ کی بات کے سامنے، انہیں اپنی اوقات پیدائش کو بھول گیا۔ بیٹا کیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی، سمجھے؟ اور اللہ کا معاملہ ہے یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مہلت پہ مہلت، مہلت پہ مہلت، مہلت پہ مہلت دے رہا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ خالی دماغ کی ایک آدھ رگ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیلی کر دے، پاگل کے ویسا پھرو گے تم۔ کل تک بڑے جج نظر آ رہا تھے، بڑے وہ تھے، بڑے یہ تھے نا، ایک رگ اگر کئی کام سے پاگل بن کے پھرو گے، روڈ پہ چلاؤ گے، چیخو گے، لوگ پتھرے مارنا شروع کریں گے بچے پھر۔ ہاں یہ ہے اللہ کا معاملہ، کیسی نعمت ہے، کیسا دماغ کو بنایا اللہ، کھوپڑی میں کیسا رکھا اس بھیجے کو، دیکھیے کیسی اس کی بناوٹ ہے۔ ہاں وہ سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ انسان کے کھوپڑی کے اندر جو بھیجا ہے نا، اس کی جو رگیں ہیں وہ اتنی طویل ہیں کہ دنیا کو ایک مرتبہ لپٹا جا سکتا اس سے۔ دماغ میں جو اتنا ہے نا، وہ دھاگے کا لنڈا ہوتا نا، ویسا اندر وہ اتنا وسیع ہے کہ یہ پوری گلوبل یعنی جو کرۂ ارض ہے نا، اس کو پورا لپٹا جا سکتا ہے۔ وہ ہے احسن الخالقین فتبارک اللہ رب العالمین، سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے، اس کی بناوٹ میں برکت ہی برکت ہے ہر معاملے میں۔
اللہ بتا رہا ہے اس کو خاص بات طور پہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرمائی یہاں پہ خاص طور پہ جس کے نام اعمال وزندار ہو جائیں گے اور ان کو جناب یعنی وہ کامیاب ہو جائے گا، فلاح پالے گا. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. اب جن لوگوں کے نام اعمال نیکیوں سے ہلکے ہو جائیں گے، خفت کے معنی خفیف، ہلکے ہو جائیں گے. فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جنہوں نے نقصان میں ڈالا ہے. اور وہ نقصان کیا ہے؟ فی جہنم خالدون، جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان کے متعلق. اور وہ جہنم کیا ہے؟ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. اللہ فرماتے ہیں ان کے چہروں کو جہنم کے آگ کے اوپر بھونا جائے گا، جیسے قربانی کے بکروں کے منڈوں کو بھولتے ہیں نا، ویسا بھونا. تلفح وجوہہم النار، اور وہ بد شکل ہو جائیں گے اس کے بعد. وہم فیہا کالحون. اب اس کے بعد یہ عذاب دیتے ہوئے اللہ جو کہیں گے نا، یہ عذاب ہے دوزخ کا. عذاب دیتے رہیں گے تو جہنم کے داروغہ یا اللہ کی طرف سے بار بار یہ سوال کرتے رہیں گے. کیا سوال کرتے رہیں گے؟ الم تکن آیاتی تتلا علیکم. یہ انجام تمہارا کیوں ہو رہا؟ کیا ہماری کتاب تمہارے پاس آئی یا نہیں آئی تھی؟ کتاب پڑھے نہیں پڑھے تم؟ الم تکن تتلا علیکم آیاتی، میری آیات اللہ کے بندے پڑھ کے بھی تمہیں سمجھا رہے تھے قرآن میں، اگر تم قصے کہانیوں کی طرف بھی بھاگ رہے تھے. ارے کہاں ہے، کہاں سمجھتے سب قرآن؟ لہذا ان کی سنو، اب ان کی باتیں سمجھ میں آتی، اللہ کی نہیں آتی. اب سوال کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ، الم تکن تتلا علیکم آیاتی، میری آیات تمہارے پاس آ رہی تھی، پڑھی جا رہی تھی، تم نے کیا کیا؟ وَكُنْتُمْ تُكَذِّبُونَ، تم نے میری آیات کو جھٹلایا، نہیں مانا تم. وہ عالم صاحب، وہ مولوی صاحب، وہ مرشد، وہ لیڈر، سمجھے انہوں غلط بولتے کیا، انہوں وہ کیا، تم نے تو دوسروں کی باتوں کے اوپر یقین کیا. اللہ کی بات تمہارے سامنے، کبھی تم کو توفیق نہیں کہ اللہ کی کتاب اٹھا کے پڑھے. اللہ فرماتا ہے اس زیر و زبر میں شک نہیں ہے اس کے اندر، یہ کتاب کو تم بازو رکھ دیا. ساری انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں، انسانوں کی جمع کی ہوئی کتابیں، سمجھ میں آ رہا؟ ان کتابوں کے پیچھے پڑھ کے تم اپنی آخرت خراب کر لی. قرآن کا درجہ گھٹا دیا تم نے. یہ وجہ ہے تمہاری دوزخ میں آنے کی، یہی وجہ ہے اصل. قرآن کو چھوڑنے کی وجہ جہنم، کیونکہ قرآن ہی سے ہدایت مل سکتی ہے انسان کو، قرآن ہی سے تزکیہ ہوگا، قرآن ہی کے ذریعے سے انسان متقی بنے گا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اسی کتاب سے متقی بنے گا انسان. کوئی فضائل والی کتاب سے انسان متقی نہیں بنتا اور اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا اس کے اندر سے. من گھڑت گھڑی ہوئی باتیں سنا سنا کے اللہ کی باتیں اس کتاب کے اندر آئی ہیں. فرمایا فکنتم بہا تکذبون، اور تم نے ہماری آیات کو جھٹلایا. اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ حجت کرے گا، ان کے اوپر حجت پیش کرے گا، تو اب وہ دوزخیوں کا ایک جواب آئے گا. وہ جواب کیا آئے گا؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. اے ہمارے پروردگار، دنیا میں ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی تھی، جس وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے، تیری بات سمجھے نہیں، دوسروں کی باتوں میں بہک گئے ہم. لہٰذا اللہ ذرا واپس بھیج دے، اب نہیں کروں گا وہ کام، اب نہیں ہوئیں گا. اب جانے کے بعد ہوا ایک مرتبہ، اب نہیں ہو سکتا. کیا کہا؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. اللہ ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی اور ہم گمراہ قوم بن گئے. ہم تیری کتاب کو نہیں مان کے دوسروں کی کتابوں کو مانے، ان کی باتوں میں آ گئے اور وہ جو ہے ہم کو گمراہ کر دیے. کلیئر ہو رہی دیکھیے باتیں ایک ایک، ہے نا. اس کے بعد پھر اللہ کا جواب آ گیا. دیکھیں انہوں نے کیا کہا،
ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی، لہٰذا پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں جہنم کے لوگ، کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا اخرجنا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اب تو مان لی ہماری غلطی ہے، اب کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے یہ لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں، اے ہمارے رب اخرجنا، اخراج، ایگزٹ، اس سے دوزخ سے نکال دے، تیرے سے التجا ہے اللہ، تیرے سے درخواست ہے اللہ، اس جہنم کی جلتی ہوئی آگ سے ہم کو نکال، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، نکال دے، اور نکالنے کے بعد اگر پھر ہم کوئی اگر ایسا کام کریں گے تو پھر عذاب دے جب تو۔ یہ اللہ اور ان لوگوں کے ڈائلاگ چل رہے ہیں جہنمیوں کے۔ اب اس کے بعد کیا جواب آ رہا اللہ کا، سنیے، وہ ہے قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون۔ اللہ جھڑکی دے رہے ہیں، اسی جہنم میں پڑے رہو، خبردار بات نہیں کرنا تم مجھ سے، قال اخسؤوا فيها، اسی میں پڑے رہو، بات نہیں کرنا کبھی۔ کیا ڈائلاگ سوچ رہے ہیں آپ؟ اچھا یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ اللہ بول رہے ہیں بات مت کرو مجھ سے، اہم بات ہے کہ قرآن کلام کسے کہتے ہیں؟ ولا تکلمون، بات نہیں کرنا، تو قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ ہے یہ۔ تو اللہ یہ بول رہی جب میں قرآن کے ذریعے سے میں تم سے بات کر رہا تھا تو میری بات کو بازو رکھ لیے، اب تمہاری بات میں مانوں کیا بھائی؟ کیا بات آ رہی ہے؟ بات نہیں کرنا مجھ سے، میں تو تم سے بات کر رہا تھا دنیا میں قرآن کے ذریعے سے، بول رہا تھا یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ کرو، یہ ساری چیزیں کتاب کے ذریعے میں تم سے کلام کر رہا تھا، لیکن تم نے حماقت میں میری کتاب کو جھٹلا دیا، تم نے میری باتوں کو سنا ہی نہیں، تم نے مجھ سے کلام ہی نہیں کرے، تم میری کتاب پڑھے ہی نہیں تم، لہٰذا اب تمہاری کوئی بات یہاں پہ نہیں سنی جائیں گی، سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہاں پہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، نہ سفارش نہ شفاعت، یہ سب بیکار باتیں ہیں، سب جس کا فیصلہ ہو چکا اللہ کی طرف سے، یہ جہنمی ہے، جہنمی ہے، ختم، برخاست، جس کا فیصلہ ہو چکا ہے جنتی ہے، جنتی، ختم، فیصلے نہیں بدلے جاتے وہاں پہ، کسی کے کہنے پہ فیصلے نہیں بدلے جاتے، اللہ خود ارحم الراحمین ہے، وہ خود سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، پھر اللہ سے بڑھ کے کون رحم کرنے والا ہے جو آ کے اللہ کو بولے اللہ ذرا چھوڑ دو اس کو، کیا تو اللہ سے زیادہ رحم کر رہا؟ اللہ سے زیادہ ہے تیرے پاس رحم؟ سوچو، وہ ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے، جب وہ خود عذاب دے رہا تو اللہ سے بڑھ کے رحم کرنے والا کون آئے گا جو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ نہیں، یہ سب شیطان کے دھوکے کی باتیں ہیں، ہونے والا کچھ نہیں، جو کچھ کر لینا اسی زندگی میں کر لینا ہے، جو بھی کر لینا ہے، اور اللہ قرآن میں آپ کو یہ بات بتا دیا ہے، تم کتنے ہی گنہگار ہو، کتنے ہی غلطیاں ہو چکے ہوں، لیکن ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر کے اللہ کی کتاب کی طرف آ جاؤ، وہ سب معاف کر دیتا ہوں، بول رہا اللہ، تمہارے بڑے سے بڑا گناہ معاف، صرف ایک گناہ معاف نہیں ہوتا، سب معاف ہو جاتے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ لوگوں کا جو ڈوبا کے کھا گئے آپ، وہ دے دینا اس کو، سمجھے آپ؟ یہ معاف نہیں ہوتا۔ دوسروں کا مال کھا گئے، دوسروں کا گھر کھا گئے، اب معلوم ہو رہا تو آپ توبہ کرے، توبہ کے معنی یہ گھر دے دینا اس کو، سمجھے آپ؟ یہ قصہ اصل یہ معاف نہیں ہوتا، ذہن میں رکھ لیجئے آپ، کبھی بھی ہر گناہ معاف ہو جائے گا، شرک معاف ہو جائے گا، معاف کر لو ابھی جب تک حیات ہے، جب تک زندگی ہے، معاف کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کرے گا۔ لیکن کسی کا مال اگر آپ نے کھا گیا ہے، وہ مال اس کو لوٹانا ہے توبہ کے بعد، تب جا کے وہ معاف ہوگا اللہ کے پاس، یہ اصل چیز۔ اب کوئی مجبور ہے ان حالات میں، وہ اللہ اس کے بندے کا معاملہ ہے، پھر وہ کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا وہاں پہ آپ، کیونکہ مجبوری کے معنی ہی الگ ہے، وہ کوئی فتویٰ لگتا ہی نہیں وہاں پہ، کیوں؟ مجبور ہے، 2 دن سے 3 دن سے بھوکا ہے، اللہ والے مردار ابھی کھا لے، فرق نہیں پڑنے والا ہے آپشن۔
مجبوری کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگتا کبھی بھی. تو اصل یہ آیت ہے قرآن مجید میں سورہ مومنون میں، آخری رکوع ہے یہ، اور قرآن کا پارہ نمبر 18 ہے اور آخری رکوع ہے، اور آپ پڑھ سکتے ہیں گھر میں جا کے. 6 رکوع ہے اس کے، آخری رکوع سمجھ لیجیے. آپ گھر میں جا کے آپ تفصیل سے پڑھیے، اور ہو سکے تو بلکہ 6 رکوع پڑھ لیجیے آپ اس سورت کی، تاکہ آپ کو اس کے جو کانٹیکس میں جو باتیں آ رہی ہیں نا وہ آپ کو معلوم ہو جائیں گے. آپ کو لازم ہے، آپ کو یہاں آپ قرآن سننے آ رہے ہیں، اس کے معنی یہ نہیں کہ آپ سن کے چلے گئے. یہاں آنے کے معنی یہ ہے کہ آپ پھر قرآن پڑھنا ہے گھر میں جا کے، آپ قرآن کھولنا ہے، آپ کو آپ خود پڑھنا ہے قرآن کو. پھر ایسا نہیں خالی مول صاحب بولے تو نہیں چلتی بات. یہ مول صاحب نہیں، آپ کو خود فکر ہونا ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے. جو بھی آپ کی لینگویج ہے اس میں ترجمے موجود ہیں جو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. آپ کو قرآن پڑھنا لازم ہے. گھر میں بھی سب لوگ، عورتیں، بچے وغیرہ جو بھی ہے، ان کو آپ ایک ہیبٹ ڈالیے، عادت بنائیے. آپ گھر کے اندر اللہ کی کتاب ہے، سمجھ میں آ رہا، اس کو کونے میں ڈال کے چھوڑ دیں ردی میں. آپ قرآن کی اہمیت نہیں ہے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو کل جا کے؟ اللہ بڑا، اتنی بڑی نعمت میں تیرے کو دنیا میں دیا تھا، کھول کے ہی نہیں دیکھا اس کو تو. اتنی بڑی ناقدری قرآن کی، اتنی بڑی ناقدری نہیں. آپ کو پڑھنا ہے قرآن. قرآن ہی دراصل آپ کی دلوں کے زنگ کو نکالتا ہے، سینے کھولتا ہے، آپ کو بیدار کرتا ہے. آپ کو قرآن ہوش میں لاتا ہے، جگاتا ہے، غفلت کی زندگی سے نکالتا ہے. قرآن یہ زندگی کتاب ہے. یہ 1400 سال سے جیسی کی ویسی زندگی ہے اس کے اندر. کوئی کتاب ہوتی تو آج تک باقی نہیں رہتی اس انداز میں. یہ اس کے معنی ہے کہ زندگی کتاب ہے. ہر وقت ہر لمحہ آپ کو کون سے ہدایت کی ضرورت ہے، کون سے گائیڈ کی ضرورت ہے، آپ کو قرآن دے گی. آج 1400 سال کے بعد بھی آپ کو دے گی. یہ زندگی کتاب، اس کا معجزہ ہے قرآن کا. لہٰذا اللہ اتنی بڑی نعمت امت مسلمہ کو دیا ہے، اور ہم اس کو جناب علی لپٹ کے باندھ کے رکھ دے رہے ہیں. نہیں، میرے اور آپ کے اوپر فرض عین ہے اللہ کی کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں. چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین.